لیکن یہاں سے تو خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ داتا علی حجویری کے دربار سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہاں شرک ہو رہا ہے۔ شرک کی تو بڑی گندی بدبو ہوتی ہے۔ توجہ، اس نے کیا کیا؟ وہ داتا علی حجویری کے دربار پر جب دروازے سے اندر آیا تو وہاں پہ اس کو ایک بابا مل گیا جس کا سفید لباس تھا، سفید داڑھی تھی۔ اس بابے نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس انگریز نے کہا کہ میں لندن سے آیا ہوں اور میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیسے آیا؟ یہ آپ مسلمانوں سے میرا سوال ہے۔ وہ بابا جی جن کا چہرہ نورانی تھا، سفید داڑھی تھی، سفید کپڑے تھے، اس نے جناب والا اس بابے نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے ٹھنڈا پینا ہے یا گرم پینا ہے؟ اب وہ لندن سے آیا ہوا تھا، شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ٹھنڈے علاقے سے آیا ہوں، لہذا میں نے گرم پینا ہے۔ اب اس انگریز نے اس کے سامنے سوال بھی رکھ دیا کہ یہ میرا سوال ہے اور میں نے گرم پینا ہے، چونکہ ٹھنڈے علاقے سے آیا ہوں۔ اب اس بابے نے کیا کیا؟ ایسے پیچھے ہاتھ کیا اور ایسے کیا تو اس کے سامنے پیالی تھی۔ اس بابے نے کہا کہ ایسے تخت آیا جیسے یہ پیالی آئی ہے۔ وہ انگریز بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا بٹھایا، ہوش دلایا۔ جب ہوش آیا تو وہ کہنے لگا کہ یار وہ بابا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی بابے کا نہیں پتا، اس کو کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ پیالی میرے گھر لندن سے آئی ہوئی ہے، یہ میری پیالی گھر سے آئی ہوئی ہے، میرا گھر لندن میں ہے، میں نے اس بابے کی زیارت کرنی ہے جس نے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے یہ پیالی لا کر دی اور کہا یہ ملکہ بلقیس کا تخت ایسے آیا تھا جیسے لندن سے یہ پیالی آئی ہوئی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ بابا کون تھا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ داتا علی حجویری تھے، جن کی بارگاہ میں وہ انگریز آیا جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا، چونکہ وہ ان کے ہاتھوں پہ ایمان لا چکا تھا جو اولیاء اللہ کی طاقت مانتے بھی نہیں تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا اسلام اور دین کا، غیرت الہی اور غیرت ایمانی کا۔ تو داتا علی حجویری کا یہ آپ اعجاز اور کرامت دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ بندہ ضائع ہو جائے گا، چونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہ بندہ ریسرچ کر کے آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ملکہ بلقیس کا کیسے تخت آیا ہے۔ تو داتا علی حجویری نے جناب والا جس شکل میں بھی آئے، نورانی لباس نورانی شکل میں آئے اور اس بندے کو یہ سمجھا دیا کہ جیسا آپ کا لندن کے اندر گھر ہے اور لندن سے آپ کے جناب والا گھر کی پیالی میں سامنے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لے آ سکتا ہوں، تو اسی طرح ملکہ بلقیس کا تخت بھی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے آ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی کی طاقت ہے اس کے وصال کے بعد۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ تو زندہ تھے، وہ تو ان کے اندر تو طاقت ہو سکتی ہے، لیکن نعوذ باللہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کیسے طاقت؟
تو مرنے کے بعد، وصال کے بعد اولیاء اللہ کی طاقت گھٹتی رہی ہے، بلکہ اولیاء اللہ کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جن آ گیا، اونچی کہو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ رب تعالیٰ کا یہ قرآن ہے، 16 سپارہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنت کا وارث اپنے ولیوں کو بنا دیا ہے، جنت کے وارث اللہ کے ولی ہیں۔ تو سامعین محترم، حضرت امام حسین کا ذکر میں کر رہا تھا، سامعین محترم، ان کی بارگاہ میں ایک جن آ گیا، کربلا کی زمین ہے، مشکل وقت ہے۔ اس جن نے عرض کیا ہے امام حسین آپ کے جناب والا حضرت علی کی جناب والا یہ حالت میں، حضرت علی اصغر کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، لہذا آپ حکم فرمائیں تو میں اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے جن تیرے پاس کون سی طاقت ہے؟ اس نے کہا میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے جناب والا نہر فرات کا منہ آپ کے خیموں کی طرف کر سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ جناب والا نہر فرات کا منہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے، میرے نانا جان کا کلمہ پڑھ کے آپ ان کا منہ میرے خیموں کی طرف کر سکتے ہیں، تو میں نے خالی کلمہ نہیں پڑھا ہے، میرے تو وہ نانا جان بھی ہے، میں نے ان کے کندھوں پہ سواری بھی کی ہے، میرے انہوں نے ہونٹ چوسے بھی ہیں، انہوں نے ہونٹوں کو چوما بھی ہے۔ تو پھر اے جھلیا تو یہ کہتا ہے کہ نہر فرات کو میں کندھا دے دوں تو ان کو جناب والا پانی میں آپ کے خیموں کی طرف کر سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں اگر حوض کوثر کو اشارہ کروں تو رب تعالیٰ حوض کوثر کا پانی جناب والا میرے خیموں کی طرف فرما دے گا۔ طاقت ہو دیا او زور نہ لایا، او بیٹھے من رضائی، او پانی باج او پیاسے ٹر گئے، او دین و دنیا دے سائی، ولی اللہ دے او مردے ناہی، او کر دے پردہ پوشی، او کی ہویا اے دنیا تو او ٹر گئے نال خاموشی۔ تو سامعین محترم یہ اللہ والوں کی کرامتیں ہیں، اللہ والوں کی یہ طاقت ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر موجود ہو چاہے دنیا سے چلے جائے، لیکن ان کا فیضان دنیا کے اندر جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں جو جناب والا اصحاب کرام کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کرام کو بھی مانتے ہیں۔ جب اہل بیت کرام کا فیضان، صحابہ کرام کا فیضان اس ولی کے سینے میں سماتا ہے، رب تعالیٰ اسے ڈبل طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کے سامنے ایک ایسا بندہ آ گیا جو جناب والا شریعت کا پابند نہیں تھا، بڑے بڑے بال تھے، اسے جناب والا شاہ کہتے تھے، لیکن وہ نقلی شاہ تھا، اصلی سید نہیں تھا۔ نقلی سید اور اصلی سید کی بھی پہچان کیا کرو۔ نقلی سید اور ہوتا ہے
सैयद असली और होता है। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सामने जा रहे हैं, उनके साथ जनाब वाला मुरीद भी है। उस जनाब वाला जो नकली सैयद था, जो जनाब वाला काले शाह कहते थे या लोटे शाह उन्हें कहा जाता था, उन्होंने जनाब वाला कहा कि मुझे 10,000 रुपए दे दो वरना आपके इस इलाके को मैं उल्टा कर दूंगा, आपके इस इलाके को उल्टा कर दूंगा। हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह चूंकि वो भी अल्लाह के वली थे, उन्होंने कहा तू ये उल्टा नहीं कर सकता क्योंकि मैं निगाह वलियत से विलायत से देख रहा हूँ, तेरे अंदर इतनी ताकत और पावर नहीं है। अगर तू इस इलाके को उल्टा कर सकता है तो पहले मैं अपना जूता उल्टा करता हूँ, अगर इसको तू सीधा कर ले तो मैं तेरी ताकत को मान लूंगा। हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने उल्टा जूता किया, वो टेल ला पिया, उसने जनाब बड़ी ताकत आजमाई लेकिन वो सीधा ना हुआ क्योंकि वो नकली वली था, असली पीर और असली मुर्शिद नहीं था, असली वली नहीं था। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं असली सैयद की ये निशानी है, वो सहाबा के से भी मोहब्बत करता है, सैयदातों से भी, अहले बैत से भी मोहब्बत करता है। आपके जनाबे वाला एक बेटे थे जैसे मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है, उनसे किसी ने मसला पूछा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी साहबजादियां हैं, वो दौड़ कर गए घर और उन्होंने जनाब वुजू किया, फिर खुशबू लगाई, नए कपड़े पहनकर जनाबे वाला बाहर आए, उन्होंने कहा अब पूछो कि सरकार की कितनी साहबजादियां थी। उन्होंने कहा जनाबे वाला इतनी थी, उन्होंने कहा इतनी देर क्यों लगाई है, उन्होंने कहा देर इसलिए लगाई है कि हम अहले बैत का नाम भी लेते हैं तो वुजू के बगैर नाम नहीं लेते, हम नाम लेते हैं तो अहले बैत का कराम का नाम भी लेते हैं तो वुजू करके खुशबू लगा के लेते हैं। तो सामीन मोहतरम ये असली वली और असली सैयद, असली अल्लाह ताला के नेक बंदों की ये निशानी है कि वो जनाब वाला नेक बंदों का नाम भी लेता है तो वुजू करके लेता है। तो सामीन मोहतरम इसलिए कहते हैं कि लिबास खिज़र में यहाँ हजारों रहज़न भी फिरते हैं, लिबास खिज़र में यहाँ हजारों, यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं। अगर जीने की ख्वाहिश है तो पहचान पैदा कर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।